बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अमीर खुसरो का शुमार फ़ारसी और उर्दू के अजीबुल मर्तबत अदीबों और शायरों में होता है। उन्होंने बयान के ऐसे दरिया बहाए जिससे सारा हिंदुस्तान आज भी सैराब हो रहा है। वो बैक वक्त आलिम बामल, सूफ़ी बाकमाल, शायर, मुफक्किर, फ़लसफ़ी और अदीब कामिल थे। उर्दू ज़बान व अदब के पहले शायर भी तस्लीम किए जाते हैं। सूफ़ी मुंश और बोरिया नशीन शायर ने अपने फ़िक्र फ़न और खुदादाद सलाहियतों से अपने अहद को बड़ा मुतासिर किया और आज भी लोग उनकी शख्सियत और शायरी के बड़े मद्दाह हैं। आपकी शायरी वक्त गुजारी या दिल बहलाने का ज़रिया नहीं है। वो जो कुछ भी इरशाद फरमाते थे कैफ व सरमती में डूबा हुआ होता। आपकी शायरी इश्क़ हकीकी का आयनादार है और आपका कलाम तसव्वुफ़ में डूबा हुआ है जो बंदे को मौला से मिलाने का काम करता है। उन्होंने अपने वक्त की राइजुल वक्त 5 ज़बानों में महारत हासिल की। उर्दू और हिंदी के अलावा उन्होंने फ़ारसी में कमोबेश 5 लाख अशआर तख्लीक किए हैं। गज़ल आपकी महबूब सनफ़ सुखन है, मगर उन्होंने दूसरी असनाफ सुखन में तबाह आजमाई की है और कई अहम तसानीफ़ अपनी यादगार छोड़ी है जो फ़ारसी, उर्दू और हिंदी का कदीम अनमोल अदबी ख़जाना है। इन्होंने अपने कलाम से भटकी हुई इंसानियत को राह रास्त पर लगाने की कामयाब कोशिश की, जिसकी खातिर खा नताइज बरामद हुए। उन्होंने अपनी तालीमात से आदमियत को इंसानियत का दर्स दिया है। 14वीं सदी ईस्वी के अहम सूफिया किराम में हज़रत अमीर खुसरो का नाम बहुत अहम है। वो तुर्की नस्ल थे। आपके वालिद अमीर सैफुद्दीन महमूद बड़ी खूबियों के मालिक थे। उनका शुमार हज़ारा बल्ख के उमरा में होता था। चंगेज़ खान के हमलों से तंग आकर हिंदुस्तान आए और आला ओहदों पर फाइज रहे और हिंदुस्तान को अपना मस्कन बना लिया। यहाँ उनकी औलाद खूब फली फूली और दुनिया अदब में बड़ा नाम कमाया। दहली के एक मशहूर नवाब अमीर अमादुल मलिक, जिन्होंने 113 साल की उम्र में वफ़ात पाई थी, उनकी बेटी से शादी की, जिनके 3 लड़के हुए, जिनमें सबसे छोटे हज़रत अमीर खुसरो थे। दीबाचा ग़ज़तुल कमाल के मुताबिक हज़रत अमीर खुसरो की विलादत बासआदत यकुम मुहर्रम सन हिजरी 651 मुताबिक 3 मार्च 1253 ईस्वी आगरा के कस्बे पटियाली में हुई। हज़रत अमीर खुसरो कम सिनी में ही वालिद की शफ़क़त और सरपरस्ती से महरूम हो गए। आपकी तालीम व तरबियत और निगहदाश्त आपकी वालिदा दौलत नाज और शफ़ीक नाना की ज़ेर निगरानी होती रही। वालिदा और नाज बरदार नाना की बदौलत हज़रत अमीर खुसरो तालीम व तरबियत, अखलाक व हुस्ना, ज़ुहद व तक़वा और दूसरे उलूम में अदीब कामिल बन गए और बचपन से ही शेर कहने लगे और नौजवानी में साहब दीवान शायर बन गए और दुनिया अदब में बड़ा नाम कमाया और हज़रत शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत को आगे बढ़ाया। हज़रत अमीर खुसरो का शुमार फ़ारसी के मशहूर असातिज़ा में होता है। उन्होंने कई नादिर गज़लें कही हैं जिनमें फ़साहत व बलागत, हकीमाना और फ़लसफ़ियाना अफ़कार मौजूद है। आपकी शायरी में वहदतुल वजूद की गहरी छाप भी नुमायाँ हैं। आपकी चंद मशहूर फ़ारसी गज़लें इस तरह है, जिसका मंजूम उर्दू तर्जुमा भी पेश खिदमत है, जिसको हकीम शमसुल इस्लाम साहब ने बड़े ही मुअस्सर अंदाज में किया है। नमी दानम चे मंजिल बुवत शब जाए के मन बूदम, मैं खुद गुम करदा मंजिल था जहाँ के रात में मैं खुद था। बहरसू रक़्स बिस्मिल बुवत शब जाए के मन बूदम,
بہر سو رقص بسمل تھا جہاں کے رات میں خود تھا، پری پیکر نگار سے سرود سے سروت سے لالا رخسار سے، پری پیکر نگار سے سروت سے لالا رخسار سے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ منبودم، سراپا آفت دل تھا جہاں کے رات میں خود تھا، رقیباں گوش بر آواز اور در ناز من ترساں، تھے دشمن گوش بر آواز ان کو ناز میں ترساں، سخن گفتن چ مشکل بود شب جائے کہ منبودم، وہاں کچھ کہنا مشکل تھا جہاں کہ میں رات خود تھا، خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکاں خسرو، خدا خود میر مجلس تھا میاں لا مکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ منبودم، محمد شمع میں صلی اللہ علیہ وسلم شمع محفل تھے جہاں کے رات میں خود تھا۔ دوسری غزل ہے، دیدم بلائے ناگہان عاشق شدم، جہاں سے آفت کا ہوں عاشق بھی دیوانہ بھی، جہاں سے اس آفت کا ہوں عاشق بھی دیوانہ بھی، جانم بجان آمد ہمی از خویش و از بیگانہ ہم، ساری دنیا بحری ہو گئی اپنا بھی بیگانہ بھی، دیوانہ شد زد عشق ہم ناگا برآورد آتشی، دیوانہ ہے عاشق بھی ہے یہ تو آگ لگا دے گا، شد رفت شہری سوختہ خاشاک این ویرانہ ہم، سب کچھ اس میں جل جائے گا بستی بھی اور ویرانہ بھی، شمع اندر خوباں کابل دل دانزد سوز داغ نشاں، شمع خوب جہاں یہ جلنے والے جانتے ہیں، ابن چاشنی باندگی دارد خبر ویرانہ ہم، اس سوزش کی لذت سے کچھ واقف ہے پروانہ بھی، چوں خواب ناید ہر شبی خسرو فتادہ بردرد، جب بھی رات کو نیند نہ آئی خسرو تیرے در پر تھا، در ماہ و پرویں بن گرد غم گوید و افسانہ ہم، پلکوں پر تھے چاند ستارے کہتا تھا افسانہ بھی۔ ایک تیسری غزل ہے، عمر بہایان رسید بوس رویے دوست، عمر ساری کٹ گئی اے ہوس روئے دوست، برگے صبوری کو است ہے رخ نیکوی دوست، کسی کو بے صبر و شکیب جلوہ ہے خود دوست، گر ہما عالم شود منکر ما گوش شوید، گر ہوا سارا جہاں دشمن تو ہو جایا کرے، دور نخابیم شد ماز سر کوئے دوست، درد نہ ہو پاؤں گا تجھ سے مگر آئے کوئی دوست، قبلہ اسلامیان کعبہ بود در جہاں، قبلہ مسلم تھا کعبہ اس زمانے میں مگر قبلہ عشاق نیست جز خم ابروی دوست، قبلہ عشاق ہے کب جز خم ابروی دوست، اے نفس صبح دم گر ہنی آجا قدم، اے نفس صبح دم گر یہاں رکھے قدم، خستہ ولم در شکن موی دوست، خستہ دل کو باندھ ڈالے در شکن موئے دوست۔ ایک اور غزل ہے، چھاپ تلک سب چھپنی رے منہ سے نینا ملائے کے نینا لڑائے کے، اپنی سی کرلی رے منہ سے نینا ملائے کے، ارے متوالی کرلی رے موسیٰ نینا ملائے کے، چھاپ تلک سب چھینی رے موسیٰ نینا ملائے کے، خسرو نظام کے بلبل جاؤں منہ سہاگن کی رے منہ سے نینا ملائے کے، چھاپ تلک سب چھینی رے موسیٰ نینا ملائے کے، نینا ملائے کے۔ اردو زبان و ادب اور شاعری کا فروغ رات و رات عمل میں نہیں آیا، بلکہ اس کو پروان چڑھانے اور فروغ دینے میں صوفیاء کرام، علماء کرام، فنکاروں، شعراء اور ادیبوں نے اپنے فکر و فن اور اپنی خدمات سے علم و ادب اور شاعری کو باغ کو اپنے خون جگر سے سینچا، جس کے اجلے نقوش آج بھی موجود ہیں۔ حضرت امیر خسرو اس باغ کے باغبان ہیں۔ حضرت امیر خسرو کو اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی سے گہری عقیدت تھی، اور شیخ نے انہیں
ترتیب سے نوازا تھا اور آپ کو تصوف کے رنگ میں اس طرح رنگ دیا تھا کہ ان کی شاعری اور ان کا فیض اپنے محبوب پیر و مرشد کی رضاجوئی کے لیے ہوتا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ عالم با عمل صوفی با کمال اور روحانی پیشوا ہیں۔ آپ کی روحانی تعلیمات بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لگانے اور بندے کو مولا سے ملانے کا کارگر وسیلہ ہیں۔ حضرت امیر خسرو کو خدا کی وحدانیت پر پورا بھروسہ تھا۔ آپ کے کلام میں جگہ جگہ اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت امیر خسرو ازل سے ہی عشق کا جذبہ اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوئے تھے۔ وہ سانس بھی لیتے تو ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ عشق کی چھری ان کے قلب و جگر میں پیوست ہو رہی ہے۔ آپ کے کلام میں فصاحت و بلاغت، سادگی، تسلیم و رضا، ادب و احترام ہے۔ وہ کبھی بے ادب ہوتے ہیں اور نہ گستاخ۔ نادر تشبیہات، والہانہ جذبات، لطافت، زبان و بیان اور شیریں کلام، فلسفیانہ، حکیمانہ اور صوفیانہ افکار حضرت امیر خسرو کی شاعری کے مخصوص رنگ ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری سے اپنے ہم وطنوں کو حب الوطنی کا درس دیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی شاعری سے آدمیت کو انسانیت کا درس دیا اور ان کی تعلیمات اور پیغام میں آپسی بھائی چارہ، زہد و تقوی اور خدمت خلق کا درس بھی موجود ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی طرح حضرت امیر خسرو عبادت اور ریاضت اور یاد الہی میں اس طرح کھو جاتے کہ آپ پر فنا اور بقا کی سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ منبودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ منبودم والا معاملہ ہوتا تھا۔ حضرت امیر خسرو کو ادب اور شاعری کے علاوہ فن موسیقی سے بھی گہرا لگاؤ تھا۔ ہندوستانی اور ایرانی موسیقی میں آپ کی مہارت خدا داد تھی۔ ستار آپ کی ایجاد ہے اور قوالی بھی آپ کی دین ہے۔ اہل ایران بھی ان کو لوہا مانتے تھے۔ وہ فارسی، اردو اور رائج الوقت زبانوں میں دستگاہ رکھتے تھے۔ شعری مجموعوں کے علاوہ نثر میں بھی آپ نے کئی اہم تصانیف اپنی یادگار چھوڑی ہیں جو زبان و ادب اور شاعری کا قیمتی سرمایہ ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے کئی حکیمانہ اور فلسفیانہ اقوال بھی کہے ہیں۔ آپ کا یہ ایک مشہور قول اس طرح ہے، امیر خسرو فرماتے ہیں، پھول 100 پردوں میں بھی پوشیدہ ہو تو اپنی خوشبو کی وجہ سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیری کا مشہور قول اخبار کے مطابق اس طرح ہے کہ خدا ان کو دوست رکھتا ہے جن میں سخاوت دریا کی سی، شفقت آفتاب کی سی اور تواضع زمین کی سی ہو، اور اپنے جانشینوں اور مریدوں کو اس طرح نصیحت فرماتے تھے کہ جو تمہارے ساتھ کوئی دشمنی کرے تم اس سے دوستی کا برتاؤ کرو اور کسی کو تکلیف نہ دینا۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور شاعری مثالی ہے۔ حضرت امیر خسرو ایک شخص یا شاعر کا نام نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں ایک ادارے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت امیر خسرو نے طویل عمر پائی اور اپنی ساری زندگی زہد و تقوی، خدمت خلق، خودداری اور اردو زبان و ادب، تہذیب، اعلیٰ علمی روایات اور شاعری کو پروان چڑھانے میں صرف کر دی ہے۔ آپ کے شاگردوں، دوستوں، ان کے چاہنے والوں کا حلقہ بہت وسیع ہے جس میں ہر طبقے کے لوگ شامل ہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سلطان اور سیاست سے بھی وابستہ رہے اور کئی عوامی خدمات بھی انجام دی۔ آپ نے 11 بادشاہوں کا دور حکمرانی دیکھا اور 7 بادشاہوں کی ملازمت میں رہے۔ سبھی حکمراں آپ کی شخصیت اور شاعری کے بڑے مداح تھے۔ حضرت امیر خسرو نے ادب اور شاعری کے علاوہ سماجی زندگی میں مشترکہ روایات اور جذباتی ہم آہنگی کو فروغ دینے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ 13 اپریل عیسوی 1325 کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے محبوب مرید اور شاگرد رشید کو طلب فرمایا اور آپ کی موجودگی میں حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کو خلافت کا خرقہ اور سلسلہ وار اپنے چاروں خواجگان کے اہم تبرکات حوالے کر کے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کے وصال کی خبر سے ساری دہلی میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت امیر خسرو اپنے شیخ کی وفات پر بے چین اور بے قرار ہو گئے اور آپ کی جدائی پر آنسو بہائے اور گلہائے عقیدت پیش کیا، اور اس دیوانگی کے عالم میں 6 ماہ تک شیخ کے مزار مبارک پر جاروب کشی کرتے رہے، اور آپ کی زبان پر یہ شعر جاری تھا، گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈارے کیس، چل خسرو گھر اپنے این بھئی چوں دیس۔
سیر اولیاء کے مطابق حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے آس و خرما کی کیفیت میں یعنی 17 شوال 7 ہجری 725 مطابق 25 دسمبر 1325 عیسوی کو غربت میں مینائے امیر توڑ ڈالی اور اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ آپ کے جسد خاکی کو ہزاروں سوگواروں کے بیچ اپنے پیر و مرشد کی بائیں جانب پرانی دہلی میں سپرد لحد کر دیا گیا۔ ہندوستانی تہذیب و ثقافت، ادب اور شاعری کی یہ شمع ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔